تمام سننے والے ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ حضرات کے سامنے اس وقت ہم جو ہے ذی الحجہ کے 10 دن کی فضیلت کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے اوپر کچھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ذو القعدہ کا جو مہینہ ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور ذو الحجہ کا مہینہ جو ہے شروع ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کی فضیلت قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ذی الحجہ کو ذی الحجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ذی الحجہ کو ذی الحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اس مہینے میں ایک حکم کو فرض کیا ہے، یعنی حج کو، جو اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کے مہینے میں داخل کیا ہے۔ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں اس میں ایک مہینہ ذو الحجہ کا بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ذو الحجہ کے جو 10 دن ہیں شروع کے، اس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر، کہ فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو اس میں جو ہے تفسیر میں مفسرین نے نقل کیا ہے کہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت یعنی ولیال عشر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں، کہ اس سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی قسم کھائی گئی ہے اور پھر اس کے بعد جس چیز کو بیان کیا گیا ہے تو وہ قسم کھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم آگے جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر قسم کھائی ہے، تو یہاں پر جو 10 راتوں کی قسم کھائی وہ 10 راتوں سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ذو الحجہ کی 10 راتوں کی فضیلت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ ذو الحجہ کے ان 10 دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور اپنا سب کچھ قربان کر دے، یعنی جان اور مال سب کچھ قربان کر دے، تو اس کی فضیلت الگ رہے گی۔ اسی طرح ایک مسند احمد کی روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ میں نیک عمل کرنے سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ثواب کے حامل کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، سب سے زیادہ اللہ کو ان 10 دنوں کے اندر نیک کام کرنا پسند ہے، یعنی کہ دوسرے برے کاموں سے احتراز کیا جائے، بچا جائے اور نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو لگایا جائے۔ اس طرح حدیث پاک میں یہ بھی روایتوں کے اندر آتا ہے، ترمذی کے اندر خصوصاً روایت ہے کہ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ جتنا ہو سکے اہتمام کے ساتھ ان راتوں کو اللہ کی عبادت کی جائے، دین میں اللہ کی عبادت کی جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اسی طرح جو ہے ان راتوں کے اندر اور ان 10 دنوں کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ہے روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ملتی ہے، جیسے کہ بتایا کہ ہر دن کا روزہ جو ہے سال بھر کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، تو روزہ رکھنے کا بھی ان 10 دنوں کے اندر میں اہتمام کرے۔ ذو الحجہ کے جو 10 دن سے مراد مطلب 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اس کے بعد جو ہے 10 11 12 تو قربانی کے دن ہے، تو اس میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کی روزے کی فضیلت کو الگ بیان کیا اور فرمایا کہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کی روزے کی خصوصیت فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے متعلق یعنی عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہو گئی، 1 سال پہلے اور 1 سال آئندہ تمام گناہوں صغیرہ گناہوں کا اس روزے کی وجہ سے کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم سوچیں اور سمجھیں کہ یہ 10 دن بہت اہم دن ہے، بہت فضیلت والے دن ہے، رمضان کے بعد اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، تو اس کے اندر عبادت کا بھی اہتمام کریں، نیک کام کرنے کا اہتمام کریں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں 9 ذی الحجہ کو بھی اور باقی دنوں میں بھی، اور 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بقرعید کے دن آتے ہیں تو اس میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اخیر میں گزارش ہے کہ ہم نے اس سے پہلے قربانی کے بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں جو ضرورت کے مسائل ہیں، اور ہم نے اس کی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔